بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے خلافت کے بارے میں انصار رضی اللہ عنہم کا ایثار۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن حمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ کے آخری کنارے میں اپنے گھر گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے چادر ہٹا کر کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی کیا ہی عمدہ اور پاکیزہ ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ انصار کے ثقیفہ بنو ساعدہ میں خلافت کے بارے میں مشورہ کے لیے جمع ہونے کی اطلاع ملنے پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما تیزی سے چلے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گفتگو فرمائی۔ انصار کے بارے میں قرآن میں جو کچھ نازل ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا وہ سب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا، اور اے ساتھ تمہیں یہ معلوم ہے کہ ایک دفعہ تم اور میں بیٹھے ہوئے تھے اور تمہاری موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش اس امر خلافت کے والی ہوں گے، نیک لوگ قریش کے نیک آدمیوں کے تابع ہوں گے اور برے لوگ قریش کے برے آدمیوں کے تابع ہوں گے۔ حضرت سعد نے حضرت ابو بکر سے کہا، آپ نے سچ فرمایا، لہٰذا ہم لوگ وزیر یعنی آپ لوگوں کے مددگار ہوں گے اور آپ حضرات امیر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ثقیفہ بنو ساعدہ میں انصار جمع ہوئے اور انصار کے لوگ کھڑے ہو کر اپنی اپنی رائے ظاہر کرنے لگے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اے مہاجرین کی جماعت، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کو امیر بناتے تو اس کے ساتھ ہمارا ایک آدمی ضرور لگا دیتے، اس لیے ہمارا خیال یہ ہے کہ اس امر خلافت کے والی دو آدمی ہوں، ایک آدمی آپ لوگوں میں سے ہو اور دوسرا ہم میں سے ہو، یعنی دو آدمی خلیفہ ہونے چاہیے، ایک مہاجری اور دوسرا انصاری، اور انصار میں سے جو بھی رائے دینے کے لیے کھڑا ہوا اس نے یہی کہا۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں سے تھے، لہٰذا اب امام بھی مہاجرین میں سے ہونا چاہیے اور ہم لوگ اس کے معاون و مددگار ہوں گے جیسے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون اور مددگار تھے۔ اس پر حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کر کہا، اے جماعت انصار، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور تمہارے اس بولنے والے کو ثابت قدم رکھے، اللہ کی قسم اگر تم اس کے علاوہ کچھ اور کرتے تو ہماری صلح نہ ہوتی۔ پھر حضرت زید بن ثابت نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہی ہمارے خلیفہ ہیں، ان سے بیعت ہو جاؤ۔ حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرات انصار رضی اللہ عنہم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہوئے، پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم بھی ان حضرات کے پاس آ گئے۔ چنانچہ حضرت خباب بن منذر رضی اللہ عنہ جو کہ بدری صحابی ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے، اللہ کی قسم اے جماعت مہاجرین، ہم اس امارت میں تم سے حسد نہیں رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں یہ امارت ان لوگوں کے ہاتھ میں نہ آ جائے جن کے باپ اور بھائیوں کو ہم نے مختلف غزوات میں قتل کیا ہے، اور وہ لوگ امیر بن کر ہم سے انتقام لینے لگ جائیں۔ تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جب ایسا ہو تو تمہیں ان کے مقابلہ میں مر جانا چاہیے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گفتگو فرمائی
اور فرمایا ہم امیر ہوں اور تم وزیر، امیر کے مددگار، اور یہ امارت ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل دو برابر حصوں میں ہو، جیسے کہ کھجور کا پتا بالکل دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت بشیر بن سعد ابو النعمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر سے بیعت کی۔ جب تمام لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے پر متفق ہو گئے تو انہوں نے لوگوں میں کچھ مال تقسیم کیا، اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ذریعے بنو عدی بن نجار قبیلہ کی ایک بڑھیا کے پاس اس کا حصہ بھیجا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مال تقسیم کیا ہے اور اس میں سے عورتوں کو بھی اتنا حصہ دیا ہے۔ اس بڑھیا نے کہا کیا تم مجھے دین پر رشوت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس بڑھیا نے کہا کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ میں جس دین پر قائم ہوں اسے چھوڑ دوں گی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس پر اس بڑھیا نے کہا اللہ کی قسم میں اس میں سے کچھ نہیں لوں گی۔ چنانچہ حضرت زید نے واپس آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس بڑھیا کی ساری بات بتائی تو حضرت ابو بکر نے کہا ہم بھی اس بڑھیا کو جو دے چکے ہیں اس میں سے کچھ نہیں لیں گے۔ السلام علیکم۔